جی ویورز آداب، راشد جاوید آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر حاضر ہے۔ سب سے پہلے سب کو بہت بہت مبارکباد پاکستانیز آل اوور دا ورلڈ کے۔ آج پاکستانی کرکٹ ٹیم نے انگلش کرکٹ ٹیم کے ہاتھوں سے ایک بالکل یعنی کہ ہارا ہوا میچ چھینا ہے اور جیتے ہیں لاسٹ اوور میں آ کے، جبکہ مطلب ہے کہ اس سے 2 اوورز پہلے 24 رن پڑ گئے تھے پاکستان کو ایک اوور میں، اور سارا میچ پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ 4 رنز چاہیے تھے، 5 رنز چاہیے تھے انگلینڈ کو، اور ان کے ہاتھ میں 3 وکٹیں تھیں، 10 بالیں تھیں، اور 10 بال پہ 5 رن کرنا آپ جانتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں بہت ہی آسان کام ہے، جسے کہتے ہیں جی یہ تو بھائی آج کا کام ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ یک کے بعد دیگرے 2 کھلاڑی آؤٹ انہوں نے کیے، اور آخر میں یہ سچویشن آئی کہ 4 رن چاہیے تھے اور 7 بالیں تھیں، تو پاکستان نے بہرحال ویری ویری ونڈرفلی یہ میچ جیت لیا ہے اور 3 رن سے جیت لیا۔ ظاہر ہے 4 رن انہیں جیتنے کے لیے انگلینڈ کو چاہیے تھے اور 3 رن برابر کرنے کے لیے چاہیے تھے، تو پاکستانیز آل اوور دا ورلڈ کنگریچولیشنز۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ دونوں ٹیمز نے بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا، لیکن بہرحال آج کا دن پاکستان کے نام۔ اچھا ویورز، اب بات یہ ہے کہ اب آتے ہیں جو لیٹسٹ کچھ کیا اسے کہتے ہیں واقعات ہوئے ہیں پولیٹکس میں، کوئی لیٹسٹ پروگریس ہوئی ہے، اپڈیٹس ہوئی ہیں، ان پہ آج بات کر لیتے ہیں۔ جی تو ایسا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اب کل پاکستان واپس آ رہے ہیں، بلکہ جس وقت یہ بھی لوگ آپ آن ایئر دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت یہ آج ہو چکی ہوگی پاکستان کے لحاظ سے، انگلینڈ یا یو کے لحاظ سے 12 اب یہ کل ہے۔ تو منڈے کو اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں، ٹیوزڈے کو وہ سب سے پہلے تو سینٹ کا حلف لیں گے، سینیٹر کا، اور اس کے بعد وہ وزارت سنبھال لیں گے، وزارت خزانہ، کیونکہ مفتاح اسماعیل نے آج وربلی جو اپنا ریزگنیشن ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو دے دیا، مطلب انہوں نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے جی میں ریزائن کر رہا ہوں، اور وہ پاکستان آ کر ریزگنیشن فارملی ریٹن فارم میں بھی سبمٹ کرا دیں گے۔ انہوں نے ٹویٹر پہ 12 یہ اناؤنس کر دیا کہ اب وہ وزیر خزانہ نہیں ہے جی۔ اور دیکھیے اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا کچھ اور لیٹسٹ کہنے کے وہ اپڈیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جی کہ 2-3 دن سے کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے صحافتی حلقوں میں، جن میں بلکہ 2-3 دن سے نہیں، آپ کہہ لیجئے کہ 1-1.5 ہفتے سے، یہ میں خاص طور پہ نظم سیٹھی صاحب بہت آگے تھے، اور سید عمران شفقت صاحب پہلے تو یہ بات نہیں کر رہے تھے، لیکن کل انہوں نے بھی کی وہ بات۔ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان نے جو اپنے احتجاج یا اسلام آباد کی طرف سفر، لانگ مارچ، دھرنے کی کال واپس لے لی ہے عین موقع پر، اور اس کی جگہ بلکہ اسمبلی میں بیٹھنے کا عندیہ دے دیا ہے، تو یہ لگتا ہے کہ کوئی عمران خان کو اندر سے بہت بڑی خوشخبری مل گئی ہے۔ لگتا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں واپس لایا جا رہا ہے۔ بقول عمران شفقت صاحب کے جی عمران خان بڑے فیوریٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور وہ یقینی طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی نسبت اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ قابل قبول ہے۔ ٹھیک جی، ان کی بات بھی ہم نے سن لی۔ نظم سیٹھی صاحب بھی کچھ اسی طرح کی باتیں پیچھے کرتے پائے گئے تھے کہ جی ان کو واپس لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ میرے دل میں جو بھی کوئی رائے بن رہی ہوتی ہے تو میں ایک تو کبھی جلد بازی میں نہیں اس رائے کو پکا کرتا، اور نہ کبھی میں بات باہر کرتا ہوں، بلکہ میں صرف دیکھتا ہوں۔ لیکن فارچونیٹلی ہوتا اکثر یہی کہ جو میں سوچ رہا ہوتا ہوں بعد میں وہی بات ٹھیک نکلتی ہے۔ تو میری اس حوالے سے جو رائے ہے اب میں آپ کے سامنے وہ شیئر کرتا ہوں، وہ رکھ دیتا ہوں۔ کچھ آپ ہیپننگز دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بیسیکلی کورٹ نے عمران خان کو کہا کہ آپ دوبارہ اسمبلیز میں چلی جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہیں کہا گیا کہ جی آپ یہ جو معذرت کر رہے ہیں جسٹس زیبا چودھری کی مطلب دھمکی آمیز الفاظ بولنے پر، اس میں آپ تحریری طور پہ ایک اپنا معافی نامہ یا حلف نامہ جو ہے وہ مطلب جمع کرا دیں، اور بہرحال ہم جی سراتے ہیں کہ چلیں آپ کا احساس ہو گیا۔ مجھے بتائیے مائی ڈیئر ویورز، کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے یہاں پہ ڈر گئی ہے، یا یہاں پہ عمران خان کے اوپر ہر وقت تلوار لٹک رہی ہے؟ کیا فارن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے؟ کیا توشہ خانے کا کیس نہیں ہے؟ کیا یہ جسٹس زیبا چودھری کو ہراساں کرنے کا کیس نہیں ہے؟ کیا فیصلہ آ گیا ان کا؟ نہیں، ابھی فیصلہ تو نہیں ہے۔ تو یہ در حقیقت عمران خان پہ تلوار لٹک رہی ہے۔ تو اب عدالت کی زبانیوں نے یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ بھائی دھرنا مت کرو ایک تو، اور دوسرا یہ کہ چپ کر کے اسمبلی میں بیٹھ جاؤ، ورنہ پکے سسٹم سے باہر ہو جاؤ گے۔ وہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ جی موت دکھا کے بخار پہ منا لیا، ٹھیک ہے، یا دیگر الفاظ میں روزے دکھا کے نمازوں پر منا لیا۔ تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہی ہوا ہے، بالکل ان کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اب یہ اصل میں اندر خانے ڈر گئے ہیں، ان کو پتہ لگ گیا کہ اب حالات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، معاملات نکل رہے ہیں، اور اس لیے انہوں نے کہا اچھا جی میں پھر ٹھیک ہے نہیں فی الحال دھرنا وغیرہ دیتا۔ کوئی خوشخبری ان کے پاس نہیں ہے
اپنے فالوورز کو دینے کے لیے کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ نااہل بڑی جلدی ہو سکتے ہیں، کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی انہوں نے چھوٹی سی بھی ویسی حرکت کی، کوئی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا مطلب چند افسران کے خلاف اگر بیان مزید دے دیے تو بہت جلد نااہل ہو جائیں گے، اور ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ ہو جائیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی یہ نااہل ہو سکتے ہیں۔ مقبولیت کا گراف گر رہا ہے۔ امداد شومرو صاحب نے اپنے پروگرام میں بڑی ڈیٹیل میں اس پہ روشنی ڈالی، اور انہوں نے بتایا کہ اب عمران خان کی جو لائیو اسپیچ ہوتی ہے، لائیو ایڈریس، وہ یوٹیوب پہ بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے باقاعدہ یوٹیوب کے امیجز شو کیے اور ثابت کیا کہ عمران خان کی مقبولیت کا گراف گر رہا ہے۔ یہ گراف کیوں گر رہا ہے؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اب لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جھوٹ بولنا پسند کرتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں مجھے امریکہ نے ہٹایا، پھر یہ کہتے ہیں جی امریکہ تو ہمارا دوست ہے، کبھی یہ کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے، نیوٹرلز نے مجھے ہٹایا، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں کہ اچھا بھلا تو تعلق چل رہا تھا، پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی کہ نیوٹرل سے تعلق خراب ہو گئے۔ تو ان ساری باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ در حقیقت ان سے حکومت نہیں چلی، ان سے معاملات نہیں چلے، اس لیے ان کو لانے والی بھی بے پناہ شرمندہ ہو گئے، گلٹی ہو گئے، اور اتنے گلٹی ہوئے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب وہ پیچھے ہٹے تو پھر اپوزیشن نے اپنا کام دکھا دیا اور ان کو آئینی اور جمہوری طریقے سے اقتدار سے رخصت کر دیا۔ یہ ساری بات تھی، اور خام خواہ میں اس پہ اتنا ہبا بنا دیا کہ جی وہ کیا ہوتا ہے، سائفن آ گیا جی، وہ لیٹر آ گیا جی میرے خلاف۔ وہ بھائی کوئی امریکہ نے نہیں آپ کو اٹھایا، امریکہ کو کیا پڑی ہے؟ ان کے اپنے بڑے بکیڑے ہیں پوری دنیا کے ساتھ، انہیں کیا پڑی ہے کہ پاکستان میں وہ ایک ایسی گورنمنٹ کو اٹھائیں جو ان کے مطلب کے سارے کام کر رہی ہے، جنہوں نے سی پیک کو رول آف کر دیا۔ اچھا جی، آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا لنڈن میں، مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی گئی، انتہائی زیادہ بدتمیزی، بڑا ہی افسوس ہوا ہے۔ اور تمام جو یوٹیوب پہ صحافی حضرات ہیں وہ سب کے سب اس کی مذمت کریں، اس کو کنڈیم کریں، میں بھی اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی والے اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، جیسے ان لوگوں کی تربیت ہے یہ وہی بات کریں گے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح بدتمیزی کی جائے، اس طرح ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کی جائے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ بدتہذیبی کرنے والے لوگ جو ہیں، جو بدتمیزی کر رہی ہے، برطانیہ میں کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں ریسنٹلی آپ دیکھیے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو شہری ہیں، ایک سٹی ہے لیسٹر، وہاں پہ ان کی لڑائی آپس میں ہو رہی ہے۔ کس بات پر لڑائی ہو رہی ہے؟ کہ جی پاکستان نے وہ ایشیا کپ کے آخری میچ میں انڈیا کو ہرا دیا تھا، تو وہ ہضم نہیں ہو رہی بات، انڈینز جو ہیں پھر بدلے میں پاکستانی بھی ریٹیلیٹ کرتے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے۔ اسی طرح پاکستانیوں اور افغانوں کے درمیان بھی بعض اوقات وہاں پہ لڑائی ہوئی ہے یو کے میں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے ایک دوسرے ملک میں، بلکہ اگر میں اس کو کہوں تیسرے ملک میں یار ہے، دو ملکوں کے لوگوں کی لڑائی ہو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور پاکستان کے لحاظ سے دوسرا ملک، تو وہاں اگر پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح مسبہیو کریں گے تو پاکستانی کمیونٹی کا امپریشن بہت خراب ہو جائے گا، ایک گندا امپریشن سامنے آئے گا۔ تو مریم اورنگزیب جو ہے انہوں نے اس تمام بدتمیزی کو مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے برداشت کر لیا۔ اس پہ پی ٹی آئی کے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں کہ ان کو ایک ورڈ ہوتا ہے، سوری میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو جو ہوتے ہیں جو ٹرولرز ان کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹویٹر پہ، وہ اور بدتمیزی کر رہے ہیں کہ یہ بڑی کوئی ڈیش ہو رہا تھا، یہ بڑی ڈیش ہو رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ڈھٹائی سے مسکرا رہی ہے۔ میں کہا تو انہوں نے انتہائی اچھا کیا کہ بدتمیزی نہیں کی۔ بعد میں ایک پی ٹی آئی سپورٹر عورت نے ان سے بات چیت بھی کی، انہوں نے اس کو آرام سے جواب دیا تمیز سے۔ وہ پی ٹی آئی عورت بلکہ مس بہیو کر رہی ہے اگر ایسی، بلکہ مریم اورنگزیب جو ہیں بڑی تمیز سے بات کر رہی ہے۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دکھ کی بات یہ ہے جی کہ یہ لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بہاف پہ۔ افسوس صد افسوس ان میں عورتیں بہت آگے ہیں، ان میں عورتیں آگے ہیں۔ اس میں سارا قصور عمران خان کا ہے۔ عمران خان نے کبھی بھی اپنے فالوورز کو نہیں روکا کہ آپ لوگ یہ کام نہ کریں، نہ کبھی انہوں نے ایون فیلڈ کے باہر اکٹھا ہونے سے لوگوں کو روکا ہے۔ حالانکہ اگر یہ ایک دفعہ کہہ گئی کہ نہیں چلیں جی یہ کام نہ کریں، تو مجال ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی بدتمیزیاں کرے۔ کئی دفعہ نواز شریف کے ساتھ مس بہیو ہو چکا ہے، جنید صفدر کو مارا پھینٹا بھی گیا، پھر آگے سے اس نے بھی مارا تو وہ بھی اس بیچارے پہ الزام لگ گیا۔ پھر ایک جھوٹا اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا جی کہ اس کی یونیورسٹی میں اس کی ڈگری جعلی قرار دی گئی۔ اور بھائی وہ آکسفورڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ آکسفورڈ ہے۔ جب اس نے ڈگری لی تھی تو اس کے ماں باپ اس کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ شرم آنی چاہیے جو لوگ اس طرح کی بے سر و پا کی باتیں کرتے ہیں، بہت شرم آنی چاہیے، شرمندگی کا مقام ہے۔ تو عمران خان نے کبھی تربیت پہ زور نہیں دیا اپنے لوگوں کی، کبھی انہوں نے تربیت نہیں کی۔ انہوں نے جب بات کی وہ اخلاق سے گری ہوئی بات کی، ہمیشہ اس طرح کی باتیں کی کہ جی ان لوگوں کو تو لوگ دنیا بھر میں ذلیل کریں گے، ان لوگوں کو تو دنیا بھر میں لوگ جوتے ماریں گے، ان کے پیچھے پڑیں گے، جب وہ ایسے زبان استعمال کریں گے ان کو تو ان کے فالوورز بھی یہی کریں گے۔ لیکن یہ بتا دوں کہ اب ان کا سیاست میں فیوچر نہیں ہے،
کبھی بھی پرائم منسٹر نہیں بن سکیں گے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی بھی نہیں بن سکیں گے، اپنی حرکتوں سے نہیں بن سکیں گے۔ ان کو اسی میں بنا لیا کہ بھائی تم چپ کر کے اپوزیشن کرو، اور ان کا اپوزیشن کرنا نون لیگ کے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھیے 2014 میں نون لیگ کی اس وقت کی گورنمنٹ نواز شریف صاحب کے اندر تھوڑا سا انڈر پرفارم کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ دھرنا ہوا تو نواز شریف صاحب خواب غفلت سے جاگ گئے، حکومت جاگ گئی، اور پھر انہوں نے بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیے یہ وہی دور تھا جب بلومبرگ، فائنینشل ٹائمز، دی اکانومسٹ پاکستان کی معیشت کو ابھرتی ہوئی معیشت قرار دے رہے تھے، پاکستان کا ایک برائٹ فیوچر یہ بتا رہے تھے۔ افسوس 2018 میں جب سے عمران خان کی گورنمنٹ ہے، دوبارہ کبھی ان انٹرنیشنل جو میگزینز ہیں یا ادارہ جات جو لکھتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے لیے پھر اس کے بعد کوئی اچھا بیان نہیں دیا۔ کیا دیتے؟ پاکستان کی اکانومی گرتی چلی گئی۔ بہرحال اب اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو اتنی شاباش ضرور ہے کہ IMF سے پیکج انہوں نے لے لیا، بڑی بات ہوتی ہے۔ FATF سے پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر نکلوانے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں۔ مفتاح صاحب انفارچونیٹلی بعض کو کچھ بیانات غلط دے گئے، سلی دے گئے، جس کی وجہ سے ان پہ تنقید بہت زیادہ ہوئی، وہ گالیاں پڑ گئی۔ اور بعضوں کا یہ ہوتا تھا کہ فیول پرائسز اگر بڑھانی ہے تو میڈیا میں ایک دو دن پہلے یہ خبریں چل پڑتی تھی کہ فیول پرائسز تو 15 روپے کم ہو رہی ہیں، تو جو جب 15 روپے کم کی جگہ وہ 3 روپے بھی بڑھا دیتے تو پھر یہ تھا کہ تنقیدوں کا رخ ان کی طرف ہو جاتا ہے۔ بہرحال بہت مشکل سچویشن میں انہوں نے پھر بھی معیشت کو کچھ آگے بڑھا دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کی پہلی ترجیح ہوگی کہ پاکستان میں مہنگائی کو کم کیا جائے۔ میری ان سے یہ بھی درخواست ہوگی، یہ موبائل فون جو امپورٹڈ آتے ہیں ان پہ جو ٹیکس لگایا ہوا ہے ظالمانہ ٹیکس، اس ظالم انسان عمران خان نے، اس کو بھی ختم کیا گیا۔ تو وش یو آل دا بیسٹ سر، اور امید کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کو برانے سے نکالنے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ ویورز آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔